بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی تخلیق تاریخ پر مبنی 18ویں صدی تک زندہ ایشیا کی تخلیق کے متعلق چارلس ڈارون کی نظریہ ارتقاء پر یقین رکھا جاتا تھا۔ ڈارون نے اپنی کتاب پر جاتیوں کی اصل میں نظریہ ارتقاء پیش کیا، جس کے مطابق ابتدا میں زندگی کی ابتدا خود بخود ہو گئی، بعد ازاں ارتقائی عمل کے تحت ضرورت کے مطابق تبدیلیوں سے گزر کر مختلف انواع وجود میں آ گئیں۔ 19ویں صدی کی جدید ایجادات سے سائنسدانوں کا ان نظریات سے یقین اٹھ گیا۔ سن 1878 میں کروموسومز کی دریافت، 1955 میں ڈی این اے جیمز وغیرہ کی حیرت انگیز دریافت نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جانداروں سمیت انسان کی تخلیق سادہ نہیں ہے بلکہ بہت پیچیدہ ہے۔ ان چیزوں پر انسان کی ساری تفصیلات، اس کی آنکھوں کا رنگ، سائز، انسان کی عمر، قد، رنگت سمیت تمام اجزاء کی تفصیلی معلومات لکھی ہوئی ہے۔ یہ معلومات اتنی زیادہ ہیں کہ دنیا جہاں میں لکھی جانے والی تمام کتابوں کے اوراق بھر جائیں۔ چنانچہ امریکہ میں ایک تحریک انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ چلی، جس کے نتیجے میں تخلیق کی حقیقت کا نظریہ آیا، جس کی بنا پر سائنسدان ماننے پر مجبور ہو گئے کہ جانداروں کی تخلیق انتہائی پیچیدہ ہے، جن کی خود بخود تخلیق ہونے کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یوں ڈارون کا موقف مزید کمزور ہو گیا۔ اب ہم اپنی تخلیق کے چند اہم پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ ہم سب انسان ایک بیج سے اگے ہیں۔ یہ بیج نر اور مادہ کے ملاپ سے ملا ہوا ہے۔ اس بیج میں مرد کی طرف سے سپرم اور عورت کی طرف سے انڈا آپس میں رحم مادر کی نالی میں ضم ہوئے ہیں۔ سپریم اور انڈا کے ملاپ سے بار آوری فرٹیلائزیشن کے عمل کے تحت جو بیج مکمل ہوا ہے، اس کا سائنسی نام رائگوٹ ہے۔ انسانی بیج کی ساخت مرد کے مادے میں کثیر تعداد میں بیج سپرم ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی حرکت تیز ہوتی ہے، جنہیں ایکٹیو سپریم کہتے ہیں۔ کچھ کی حرکت سست اور کچھ مردہ ہوتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس رطوبت کے 1 ملی لیٹر یعنی ایک چھوٹے سے قطرے میں قریباً 1 کروڑ تیز رفتار فعال بیج ہوتے ہیں۔ یہ سپرم بیج بنیادی طور پر 3 حصوں سر، گردن اور دم پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ درج ذیل شکل میں سپرم اور مادہ میں پایا جانے والا بیج یعنی انڈا دکھایا گیا ہے، اس کے گردن والے حصے میں ایک طاقتور انجن ہوتا ہے جو اس کی دم کو تیزی سے ہلاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حرکت کرتا ہوا رحم مادر میں پہنچتا ہے۔ اس کے سر میں 23 دھاگا نما ساختیں کروموسومز ہوتے ہیں، جن پر نئے بننے والے انسان کی خصوصیات کی تفصیل لکھی ہوتی ہے، جس طرح آج کل کمپیوٹر سی ڈی پر معلومات لکھی ہوتی ہیں۔ یہ سپرم جب مادہ کے انڈے کو تلاش کر لیتا ہے تو اس کے سر سے خول اترتا ہے، جس کے اندر سے فوراً ڈرل مشین کی طرح کی ساختیں نکل کر مادہ کے انڈے میں سوراخ کرتی ہیں اور سپرم کا ضروری حصہ انڈے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دم کٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے۔ ترجمہ: بے شک انسان پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ کچھ شک نہیں کہ ہم نے اسے مخلوط مردوں کے نطفے کے آمیز سے پیدا کیا ہے۔ تخلیق انسان کے مراحل: اپنے بارے میں یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ ہم مادے کی نہایت قلیل اور ناقابل قدر مقدار سے بنائے گئے ہیں، اب ذرا اپنی تخلیق کے مختلف مراحل کے متعلق نہایت اختیار سے آگاہی حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں اور اپنے خالق کے ممنون ہو سکیں، جس نے ہمیں ناقابل ذکر چیز سے وجود بخشا اور ایک ذرے سے پورا انسان بنا دیا۔ انسانی بیج زائکوٹ میں خلیوں کی تقسیم کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ 1 سے 2 خلیے، 2 سے 4 خلیے، پھر 4 سے 8 بن جاتے ہیں۔ ملاپ کے 3 دن بعد اس تقسیم کے ذریعے 12 سے 16 خلیوں کی ٹھوس سی گیند بن جاتی ہے، جسے مرد ولا مورولا کہتے ہیں۔
ہیں جو کہ رحم کی نالی سے پھسلتے ہوئے رحم مادر بچہ دانی میں داخل ہو جاتا ہے۔ چوتھے دن مرولا تبدیلیوں سے گزرتے ہوئے نئی چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کا نام بلا اشٹوشٹ ہے، جو مختلف تبدیلیوں سے گزر کر رحم مادر میں اپنے رہنے کے لیے نہایت محفوظ اور موزوں جگہ تلاش کر کے رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے تاکہ وہاں پر اپنا مسکن بنا سکے اور رحم مادر کی دیوار سے اپنی خوراک حاصل کر سکے۔ حیضہ کی بار آوری سے مرولا کی تشکیل کے مراحل اور مرولا کا رحم مادر میں داخل ہونا۔ غور کریں کہ آپ کیا تھے، کس نے آپ کو انسان میں تبدیل کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ہم رحم مادر میں نہایت محفوظ اور موزوں جگہ تلاش کر کے رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ اے انسان، تمہارے ساتھ اتنا بڑا کام کیا خود بخود ہو رہا ہے۔ تقریباً 20 دن بعد ہم کسی حیوان نما حالت جونک کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کے لیے قرآن مجید میں علقہ کی اصطلاح بیان ہوئی ہے۔ تیسرے ہفتے کے بعد دماغ، دل، عصبی ڈورے، ریڑھ کی ہڈی اور نظام دوران خون کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح عموماً 23ویں دن ہماری حالت کسی نرم چھپائی چیز، دانتوں میں چھپائی ہوئی چیگم کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس حالت کو قرآن مجید میں مضفہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چوتھے ہفتے میں ہڈیاں بننے کا عمل ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے کھڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کو قرآن اصطلاح میں عظام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عضلاتی گوشت کی پٹیاں مخصوص طریقے سے لپٹنے لگتی ہیں جس سے جینیاتی دورانیہ جینین کی مدت مکمل ہو جاتی ہے۔ ہمارے تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ ہمارے خالق نے یوں کیا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 12-14 ترجمہ۔ پھر نطفہ قطرہ کو ہم نے علقہ جونک نما ساخت بنایا، پھر علقہ کو مضغہ بنایا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا کر نمودار کر دیا۔ تو کیا ہی برکتوں والی ہستی ہے، اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ہماری تخلیق کو دو بنیادی ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جینیاتی دورانیہ ایمبریونک پریڈ۔ یہ دورانیہ 5 یا 6 ہفتوں میں مکمل ہوتا ہے۔ اس میں سوائے تولید اعضاء کے باقی اہم اعضاء کی نمو ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، فیٹل دورانیہ جینین کی مدت۔ یہ دورانیہ 9ویں ہفتے سے شروع ہوتا ہے اور انسان کی جس عمارت کی بنیاد جینیاتی دورانیہ میں رکھی گئی تھی، اس عرصہ میعاص کی تکمیل شروع ہو جاتی ہے۔ انقلابی تبدیلیوں کے ذریعے انسان کا تشخص اجاگر ہو جاتا ہے۔ دیکھنے، سننے، محسوس کرنے، ذائقہ چکھنے اور عقل و شعور کی قوتیں مل جاتی ہیں، اور 9 ماہ میں ہمارا جسم ذرے سے آفتاب بن کر عالم دنیا میں آ جاتا ہے۔ یوں ایک ناچیز حقیر قطرہ ایک نئی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس آخری مرحلے کو قرآن مجید میں انشاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم کیا تھے؟ ماں کے پیٹ میں 20 دن بعد ہماری جسامت صرف 3 ملی میٹر تھی، پھر 30 دن بعد ہماری لمبائی 7 ملی میٹر تھی، 40 دن بعد ہم 11 ملی میٹر کے تھے، 50 دن بعد 22 ملی میٹر کے ہو گئے، 60 دن بعد 50 ملی میٹر کے، پھر 5 ماہ بعد اللہ نے ہمیں 19 سینٹی میٹر کا کر دیا، اور بالآخر 9 ماہ بعد ہم 36 سینٹی میٹر کی جسامت لے کر عالم دنیا میں آ گئے۔ وہ جس نے ہمیں ذرے سے پورا انسان بنا دیا، اسے بھول جانا کیا عقل مندی ہے؟ بطور عبرت 32 دن، 36 دن اور 41 دن بعد جینیاتی مراحل میں ہماری حالت، جس میں اگلے بازو، پچھلی ٹانگیں اور سینہ اور ہڈیوں پر گوشت چڑھنے کی بدولت کھڑا پن پیدا ہو گیا ہے، مشاہدہ کریں اور عبرت کے ساتھ اپنے رب پر ایمان لے آئیں جس نے آپ کو ان حالتوں میں سے گزار کر مکمل انسان بنا دیا۔ کیا اس حقائق کو جھٹلانا ممکن ہے؟ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔